ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں سن رہا، ہمارے ساتھ ہوئی زیادتی کو نہیں دیکھ رہا۔ اللہ ہر بات کا، ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے۔ اس کا جواب جب آتا ہے تو سوال ختم ہو جاتے ہیں، مگر وہ جواب تب ہی دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی پر صبر کر لیتے ہیں، جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وقتی طور اس کی مصلحتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب سمجھ آنے لگتا ہے۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، کسی کو وہ کسی انسان سے دور کر کے جواب دیتا ہے، کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے تو کبھی کسی سے ملوا کر جواب دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے، کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ کسی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی، اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ ہر چیز عارضی ہے، اگر خوشی کا موسم نہیں رہا تو غم کا موسم بھی نہیں رہے گا، اور دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ بس کبھی کبھار اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ دعا نہ پروٹوکول کی طرح ہوتی ہے جس میں اس بادشاہ کے سامنے بے بسی رکھی جاتی ہے، گڑ گڑا کر اسے منایا جاتا ہے۔ دعا پہاڑوں کو بھی سر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوئی اور تقدیر کا ایک ایک حرف بھی بدل سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جس کا نہ وہم آپ کو آیا اور نہ گمان۔ بے شک